پاس علم تھا بزنس کا، میں نے اس کو لگایا اور اتنا مال مجھے جو دیا تو یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا. اس نے اس مال کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کیا کہ اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، بلکہ اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ مجھے ملا ہے. تو قارون نے کیا کیا تھا؟ مال کو اپنی طرف منسوب کیا تھا. اس کی وجہ سے پھر اللہ کی پکڑ میں آ گیا. اور یہ جو صاحب جنتین تھا، اس نے بھی مال کو کس طرح منسوب کیا؟ اپنی طرح منسوب کیا. میرا یہ باغ ہے، میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، میں نے اتنا اچھا اس کو ڈیولپ کیا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور میں تو مر بھی گیا تو مجھے تو آخرت میں بھی اتنا اچھا ٹھکانہ مل جائے گا. اس نے اپنی طرح منسوب کیا، اور اپنی طرح منسوب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نے دنیا کے باغ کو جلا کے بھی رکھ دیا اور اس کو اس نعمت سے محروم بھی کر دیا. تو یہ قصہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جس بندے کو اللہ دنیا میں نعمت عطا کرے، وہ نعمت کو کس کی طرح منسوب کرے؟ اس منعم علیہ طرح کی طرح منسوب کرے جس نے نعمت کو عطا کیا ہے. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے، وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. تو یہ صاحب جنتین کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. ہم یہ سبق اچھی طرح سیکھ لیں اور کبھی اپنی ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب نہ کریں کہ میں نے یہ کیا. نہ میں نے نہیں کیا. اگر فیکٹری میری چل رہی ہے تو میں نہیں چلا رہا، اللہ چلا رہے ہیں. اگر میری کھیتی سب مجھے زراعت دے رہی ہے تو میں نہیں اس سے کھیتی لے رہا، اللہ مجھے دے رہے ہیں. تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی طرف نظر جانی چاہیے، اپنی ذات کی طرف نظر نہیں جانی چاہیے. تو صاحب جنتین کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق مل گیا. تو ہمیں اصحاب کہف کے قصے سے کیا سبق ملا؟ کہ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. چنانچہ وہ 5 کہف کون سے ہیں؟ مدارس کہف ہیں، خانقاہیں کہف ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے، قرآن مجید کے درس جہاں بھی دنیا میں ہوتے ہیں، مرد دیتے ہیں، عورتیں دیتی ہیں، مرد عورت سب کے لیے یہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جانا، یہ کہف کے اندر داخل ہونے کی مانند ہے. قرآن مجید بندے کے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے اور بندے کو سیدھے رستے کے اوپر رکھتا ہے، بھٹکنے نہیں دیتا. اور 5واں کہف کون سا ہے؟ 5واں کہف مکہ مدینہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ دیندار لوگ پریشان ہوں گے اور پریشان ہو کے وہ مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے. کوئی مدینہ جائے گا، کوئی مکہ جائے گا. تو مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اتنا مال عطا کرے کہ وہ گھر اپنا بدل سکتا ہے تو مکہ اور مدینہ جا کے رہنا چاہیے، کیونکہ وہیں پہ امام مہدی آئیں گے اور وہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں گے. اور ایک اور بات سن لیجئے کہ میں نے ایک حدیث پاک میں یہ بات پڑھی، میں ابھی آج اس کا ریفرنس تلاش کر رہا تھا. اس حدیث پاک میں تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کے جو انصار ہوں گے یہ کہف میں رہنے والے لوگ ہوں گے. امام مہدی کے جو انصار ہوں گے، انصار سے کیا مراد؟ ان کے جو مددگار ہوں گے. تو ان کے مددگار کون لوگ ہوں گے؟ جو اس وقت کے اصحاب کہف ہوں گے وہ ان کے مددگار ہوں گے. تو جو گویا اس وقت ان 5 کہف کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے نا، یہ اپنے وقت میں امام مہدی کے انصار بنیں گے، ان کے دوست بنیں گے، اور اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں گے اور دجال کے فتنے سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے. تو سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے. سورہ کہف کے اندر 5 قصے ہیں اور ہر قصہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے. ہم نے 2 قصے پڑھے ہیں اور 2 قصوں سے ہم نے 2 سبق سیکھے ہیں. ایک سبق ہم نے سیکھا ہے کہ اصحاب کہف کی طرح ہمیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہو کر رہنا ہے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اور دوسرا سبق ہمیں صاحب جنتین کے قصے سے سیکھا. وہ سبق کیا تھا کہ اللہ اگر کسی کو نعمتیں عطا کرے تو نعمتوں کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، اپنے اندر عجب اور تکبر نہ پیدا ہونے دیں. نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں جس نے نعمتوں کو عطا کیا ہے.
جو بندہ ایسا کرے گا وہ شکر ادا کرنے والا ہوگا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور جو ان کو اپنی طرح منسوب کرے گا یہ دجالی فتنے کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا اور ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ یہ دو قصے آج ہم نے پڑھے، اور ان دو قصوں کے ساتھ ہم نے جو ہے آج ہم نے جو سبق سیکھا وہ بھی ہم نے دہرا لیا ہے۔ تیسرا قصہ تھا آدم و ابلیس کا، تو یہ قصہ ہمیں اپنی آخرت کی طرف یاد دلاتا ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے فقط دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد نہ سمجھیں، اپنی منزل نہ سمجھیں۔ منزل ہماری کچھ اور ہے۔ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ خانہ بدوش لوگ ہیں۔ ہمارا گھر جنت تھا، وہاں سے نکل پڑے اور ہم دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ رہتے پھر رہے ہیں۔ بالآخر جانا کہاں ہے؟ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ہم اپنے گھر کو نہ بھولیں۔ ایک وقت آئے گا جب ہم فوت ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان کے صدقے ہمیں ہمارے گھر میں واپس لوٹا دیں گے۔ ہم جنت میں واپس پہنچیں گے، وہ ہمارا ٹھکانہ ہوگا، وہ ہمارا مستقر ہوگا۔ وہاں پر ماں کے سینہ فیہ ابدا، ہم ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ تو تیسرا قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اے لوگوں، فقط دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ نہ سمجھو، اور دنیا سے دل نہ لگاؤ، اور دنیا کے آرام اور دنیا کی عیش پرستی کے اوپر نہ ریجھ جاؤ، بلکہ اپنی آخرت کو یاد رکھنا اور اپنے اصلی گھر کو کبھی نہ بھولنا۔ تو تین قصے ہم نے پڑھے، اور تین قصے ہمیں کیا کیا سبق یاد دلاتے ہیں؟ پہلا قصہ اصحاب کہف کا، وہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے تو کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہو کے زندگی گزارنی ہے۔ اور کہف کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ مدارس، خانقاہیں، دعوت تبلیغ کا کام، قرآن مجید کا درس جہاں بھی ہوتا ہے، اور مکہ مدینہ، یہ 5 کہف ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ نتھی ہو کے زندگی گزارنی ہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور ہم دجالی فتنے سے بچ کے زندگی گزار جائیں گے۔ اور دوسرا قصہ صاحب جنتین کا، وہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عطا کرے تو ان نعمتوں کو وہ اپنی طرف منسوب نہ کرے، اپنے اندر عجب اور تکبر نہ پیدا کرنے دے، اپنے اندر بڑائی نہ پیدا کرے، بڑا بول نہ بولے، اپنے اندر گھمنڈ نہ پیدا کرے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے، بے قدر نہ بنے، احسان فراموش نہ بنے، بلکہ اللہ کا احسان مند بنے، اور کہے کہ میرے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، میں اس اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے زندگی گزاروں گا۔ اور تیسرا قصہ جو آدم علیہ السلام کا ہے، وہ قصہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے کہ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ہمارا اصلی گھر کون سا ہے؟ جنت ہے۔ ہمیں جنت سے اللہ تعالیٰ نے امتحان کی خاطر دنیا میں بھیجا، ہم یہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں جیسے یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا خانہ بدوش لوگوں کو، ایک جگہ گھر بناتے ہیں، پھر اپنا سب سامان اٹھا کے دوسری جگہ گھر بناتے ہیں، پھر تیسری جگہ گھر بناتے ہیں، چلتے پھرتے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہماری بھی ایسی ہے کہ چند دن کی زندگی ہے، ہم نے بھی بس اپنی زندگی گزار کے بالآخر یہاں سے چلے جانا ہے، ہم نے یہاں دل نہیں لگانا۔ ہمارا دل اٹکے تو کہاں اٹکے؟ آخرت میں اٹکا ہوا ہو۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں اپنے اصلی گھر کی یاد دلاتا ہے، ہم اپنے اصلی گھر کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت آئے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کا حساب اللہ آسان فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالی جنت میں داخلہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما اللہ، دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما. اے میرے مولا، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما اللہ. انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم ہماری جھولیوں کو بھرپور فرما. اے میرے مولا، حضرت نے جیسے آج فرمایا کہ کسی کہف کے ساتھ جڑنا چاہیے اللہ، ہم بھی آپ کے ایک ولی کی خانقاہ میں حاضر ہیں. اے میرے مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ، ایمان کی سلامتی عطا فرما. اے میرے مولا، ہم نے اس دنیا میں دیکھا بچہ چلتا چلتا تھک جاتا ہے، کہتے ہیں ابو مجھے اٹھا لیجئے میں تھک گیا ہوں. اللہ، ہم بھی نفس اور شیطان کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں. اے میرے مولا، ہمیں اپنی رحمتوں کی چادریں عطا فرما اللہ، اپنی رحمت عطا فرما. اے میرے مولا، آپ کو اپنی رحمتوں پہ بڑا ناز ہے، جا بجا قرآن مجید میں اس کے تذکرے فرمائے ہیں. اے میرے مولا، آج اپنی رحمتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے. اے میرے مولا، رحمتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے اللہ. یہ دور قریب سے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا، یہ کوئی دنیا مانگنے تو نہیں آئے بیٹھے اللہ، دنیا کے طلبگار تو نہیں ہیں اللہ، یہ آپ سے آپ کو چاہتے ہیں اللہ. اپنی محبت عطا فرما دیجئے اللہ، اپنی لقاء عطا فرما دیجئے. پروردگار عالم اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے. اے میرے مولا، دنیا والے کہتے ہیں یہ اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں. اے میرے مولا، آج آپ ایک دفعہ کہہ دیجئے ہاں تم میرے ہو. اے میرے مولا، ایک دفعہ کہہ دیجئے ہاں تم میرے ہو. پروردگار عالم، آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیے. اے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جائیے. پیارے اللہ، راضی ہو جائیے. پیارے مولا، راضی ہو جائیے. پروردگار عالم، آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے. فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں اللہ. آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے. بشرافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اے میرے مولا، آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے. جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں. اے میرے مولا، آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے اللہ. وہ عمر جو ایمان کے طلبگار بھی نہیں تھے اللہ، آپ کی رحمت پڑ گئی، آپ نے ان کو عمر بن خطاب بنا دیا اللہ، ایمان عطا فرما دیا. اے میرے مولا، یہ سب تو آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اے میرے مولا، رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے اللہ، رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے. اے میرے مولا، اگر آپ نے رحمت کی نظر عطا نہ کی، اگر آپ نے قبول نہ کیا، اے میرے مولا، دنیا میں کوئی دوسرا در نہیں جہاں ہم جا سکیں گے. پروردگار عالم، ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لیجئے اللہ، اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لیجئے. اے میرے مولا، آپ تو بہت رحیم و کریم ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جاتے وقت آپ نے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم گفتگو کرنا. اے میرے مولا، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اللہ، آپ اس سے نرمی کا معاملہ کرنے کا فرما رہے ہیں. اے میرے مولا، یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو نماز میں سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں. اے میرے مولا، ہم سے نرمی کا معاملہ کر دیجئے اللہ، نرمی کا معاملہ فرما دیجئے. پروردگار عالم، ہمارے ساتھ نرمی فرما دیجئے اللہ. جو ٹوٹے پوٹے عمل ہیں ان کو قبول فرما لیجئے. پروردگار عالم، ہم نے نبی علیہ السلام کی ظاہری صورت اختیار کرنے کی
کوشش کی ہے، اللہ چہرے پہ سنت سجا لی، سر پہ داڑھی امامہ رکھ لیا، ٹوپی رکھ لی، اے پروردگار عالم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ دنیا کے قابل نہیں۔ اللہ اب آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا اگر آپ نے بھی قبول نہ کیا اللہ ہمارا حال وہی ہوگا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ کاٹ کا۔ اے میرے مولا ہمیں قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجیے، اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ اب ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ عطا کر دیجئے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ساری زندگی نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نصیحتیں ہم یہاں سے سنتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تکبر سے محفوظ فرما، عجب سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، کینہ سے محفوظ فرما، بغض سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہر طرح کی حفاظت فرما، اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ منافقین سے محفوظ فرما، اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، سفلی عملوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہر قسم کی حفاظت فرما، اللہ آفات بلیات سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ جو اس کی دشمن ہے ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اے میرے مولا اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگار عالم دور بیٹھے جتنے لوگ ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں سب کے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ان کے بھی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جن کے ہم پہ حقوق آتے تھے کہہ نہ سکے جن نے کہا اللہ تمام لوگوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہر طرح سے خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اے میرے مولا اس وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کتنے ایسے لوگ ہمارے تھے جو پچھلے سال رمضان المبارک میں موجود تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ کس کو معلوم اگلے سال ہمیں رمضان کی نعمت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اے میرے مولا جب رمضان المبارک کا وقت ختم ہو اللہ ہمیں بخشائے یہاں سے واپس لوٹا، اللہ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں واپس لوٹا، اللہ اپنی لقاء کے ساتھ واپس لوٹا۔ اللہ سارا سال نیکی تقوی کرنے کی توفیق عطا فرما اور بخیریت ہمیں اگلے رمضان المبارک تک پہنچا۔ اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔